الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ساری چھٹیوں کے بعد آج پھر جو ہے وہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ ہم قرآن حکیم کو سیکھنے کی محنت کے اندر شریک ہے۔ چھٹی تو ایک اتوار کو کرنا مقصود تھی، مگر اگلے اتوار کو طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اگلے اتوار کو بھی ہم کلاس نہیں کر سکے۔ الحمدللہ آپ بہتر ہے، تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ اپنی کلاس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور خیریت سے ہم قرآن کی کلاس آج بھی لے سکیں، آئندہ بھی لے سکیں، اور قرآن کی تکمیل بھی انشاءاللہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے، تکمیل تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور آیت نمبر 94 تک جو ہے وہ ہم نے مطالعہ کر لیا ہوا تھا۔ آج آیت نمبر 95 سے جو ہے وہ مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ کہ آپ جو ہے وہ دانہ جب ڈالتے ہیں، جس مثال کے طور پر گندم ہے یا کوئی چیز، کوئی ایسے درخت ہوتے ہیں جو، یا کوئی ایسے یہ جو فصلیں ہوتی ہیں خاص طور پر، یہ دانوں سے جو ہے وہ اگتی ہیں، تو وہ جو دانے ہیں اس سے کون ہے جو فصل کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے؟ تو وہ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح کی گٹھلی ہوتی ہے، جسے آم کی گٹھلی ہے، تو آم کی گٹھلی آپ لگائیں تو آم کی گٹھلی سے ایک آم کا درخت جو ہے وہ اگاتا ہے۔ تو کون ہے جو وہ دانے سے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ پورا اس نے جو ہے وہ ایک سٹا بنا، سٹے پہ اور جو ہے وہ بالیاں بنی، بالیوں میں ایک دانے سے 700 دانے تک بن گئے، تو وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ جو گٹھلی ہے، اس گٹھلی کو جو ہے وہ پھاڑنے والا کون ہے؟ اور پھاڑ کے اس گٹھلی کو پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک پورا درخت بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے یخرج الحی من المیت، وہ اللہ ہی ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ تو جیسے زمین کی مثال ہے، زمین مردہ ہے، ڈیڈ سیلز ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں اسے نباتات اگاتے ہیں، فصلیں اگاتی ہیں، درخت اگاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ لیونگ کریشن ہے، یہ جو ہے وہ زندہ ہیں۔ تو ایک مردہ سے اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب بھی ہے۔ فانا تؤفکون، پھر کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو؟ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں سے جو ہے وہ بہکائے جاتے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تم جو ہے وہ پتہ نہیں اللہ کے علاوہ کس کس کو رب بنا کے جو ہے وہ اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہو۔ تو اصل میں تمہارا رب جو ہے وہ، تمہارا اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تم نے اللہ کے علاوہ جس کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، کیا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو۔
فالق الاصباح، وہ پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ رات کی تاریکی سے صبح جو ہے وہ جس طریقے سے نمودار ہوتی ہے تو گویا وہ پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کو۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے۔ ایک اور جگہ بھی آیا، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے معاش کے لیے، کہ معیشت انسان جو ہے وہ معاش کے لیے دوڑ بھاگ کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ بنایا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا آرام کرنے کے لیے، جب ہر طرف تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جیسے زمین نے بھی جو ہے نا وہ اپنے اوپر تاریکی کو اوڑھ لیا ہے، کوئی کمبل اوڑھ لیا ہے، اس کے اندر تاریکی ہو گئی ہے، تو اب تم جو ہے وہ اس تاریکی میں آرام سے جو ہے وہ سو جاؤ۔ تو وجعل اللیل سکنا، اس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ تو دو کیلنڈر جو ہے وہ ہمارے چلتے ہیں، ایک کیلنڈر وہ ہے جو سورج سے چلتا ہے، اور ایک کیلنڈر وہ ہے جو چاند سے چلتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے، سورج بھی حساب کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے۔ سورج سے متعلق آپ دیکھیں تو ہماری نمازیں جتنی بھی ہیں وہ سورج سے متعلق ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر ہے، پھر نکل آئے تو وہ ڈھلنا شروع ہو جائے تو ظہر ہے، ایک حد سے زیادہ ڈھل جائے تو عصر ہے، مکمل ڈھل جائے تو مغرب ہے، رات ہو جائے تو اندھیرا ہے۔ تو لہٰذا یہ نمازیں جو ہے وہ ہماری سورج سے متعلق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے رمضان جو ہے وہ چاند کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، کہ چاند دیکھ کے پھر جو ہے وہ اس کے مطابق روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہماری سورج کے ساتھ چلتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری چاند کے ساتھ چلتی ہیں، اور دونوں ہی کا خالق اللہ ہے، دونوں ہی کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو والشمس والقمر حسبانا، بنایا ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے زبردست سب کچھ جاننے والے کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اندازہ مقرر کیا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ یہ جو پرانے زمانوں کے اندر جب کشتیاں چلا کرتی تھی تو سمندر کے اندر آپ سوچے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ رات کو سفر کرتے کرتے بالکل صحیح مقام کے اوپر دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ ہم چونکہ وہ سمندر کے سفر کے عادی نہیں ہیں تو لہٰذا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سمندر میں بھٹک جانا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے زمین کے اوپر بھی بھٹک جانا تو انسان بڑی مشکل سے، پھر چلو کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس سے راستہ وغیرہ پوچھ کے پھر اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن سمندر کے اندر اگر انسان راستہ بھٹک جائے تو وہ تو ہر طرف پھر پانی ہی پانی ہے، پھر اسے کبھی بھی جو ہے وہ خشکی نصیب نہیں ہو سکتی، وہیں پر جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ زمانہ قدیم سے جو ہے نا وہ جہاز جو ہے وہ چلتے تھے، اور وہ جہاز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور بالکل صحیح جگہ وہ پہنچ جاتے تھے، جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا اسی جگہ پہنچ جاتے تھے، جبکہ آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کیا ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہوتی ہوگی۔ تو وہ کون سا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ سمندر کے اندر بھی اپنی منزلوں پر ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے؟ تو وہ اس زمانے میں وہ جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے تھے۔ تو آج بھی کئی لوگ جو اس کے ماہر ہیں تو وہ ستاروں کے ذریعے آج بھی راستہ بتلا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرف جانا ہے تو یہ ستارہ ہے، اس طرف جانا ہے تو اس طرف، تو آج بھی یہ علم کی سطح پر موجود ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو ان کے ذریعے خشکی میں بھی اور سمندر کے اندھیروں میں بھی۔ تو زمین پر بھی ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور سمندر کے اندر بھی وہاں تو خاص طور پر پھر ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے واضح کر دیا ہے آیات کو ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ تو آیات جو ہے وہ واضح ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، علم حاصل کرنا چاہیں۔ مزید نشانیاں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر تمہارا ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ ایک مستقل ٹھکانہ ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے؟ تو جو عارضی ٹھکانہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ رحم مادر جو ہے وہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتے ہے،
پھر وہاں سے جب نکل کر دنیا میں آتا ہے تو یہ گویا اس کے اعتبار سے یہ ایک مستقل ٹھکانہ ہے. یہاں پر اب اس نے ایک طویل عرصہ رہنا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کی عمر لکھی ہے تو اتنی عمر اب اس نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رہنا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے وہ مستقر ہے، یہ دنیا جو ہے وہ عارضی جگہ، عارضی ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ مستودع ہے کہ وہ مستقل رہنے کی جگہ ہے. بلکہ آخرت جو ہے وہ مستقر ہے اور دنیا جو ہے وہ مستودع ہے. تو دنیا عارضی رہنے کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر تمہارا ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک تمہارا جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یقیناً ہم نے واضح کر دیا ہے آیات کو ان کے لیے جو سمجھنا چاہیں. یہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں، جو جان بوجھ کے بہرے، گنگے، اندھے ہو جائیں تو ان کو پھر کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اب مزید اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی ہر چیز. آپ دیکھیں بارش نہ ہو تو زمین جو ہے وہ ویران ہو جائے، کسی جگہ جو ہے وہ کھیتی نہ ہو، کسی جگہ جو ہے وہ اناج نہ ہوگی، کچھ بھی نہ ہو. یہ بارش ہی جو ہے جو پورے سلسلے کو جو ہے وہ چلاتی ہے. تو وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی ہر چیز. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالی اس میں سے سبز کھیتی. نخرج منه حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں جس سے دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا. آپ دیکھیں ایک پر ایک دانہ کیسے جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں انار ہے، انار کے اوپر دانے کے اوپر جو ہے وہ دانہ چڑھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں، مٹر ہو سکتے ہیں، اس کے دانے کے اوپر دانہ ہوتا ہے. کیا خوبصورت جو ہے وہ پیکنگ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر کے جو ہے وہ بیچتے ہیں کہ مٹر کے اندر جو ہے وہ، چھلکے کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح انار جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے چھلکے کے اندر. تو نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں جس سے دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا. تو وہ کون ہے جو یہ سب کو کر رہا ہے؟ وہ دانوں کے اوپر جو ہے وہ کون چڑھا رہا ہے؟ دانوں کے اندر دانے کون بنا رہا ہے؟ اور وہ پورا آپ دیکھیں، یا پیاز ہوتا ہے، پیاز کا چھلکا تہ بتہ آپ اندر تک چلے جائیں تو وہ اندر سے چھلکے کی جو ہے وہ تہ بتہ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو کون ہے جو اس کو جو ہے وہ بنا رہے؟ ایک ایک پیاز کو کون جو ہے وہ بنا رہے؟ تو وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور سے ہوتے ہیں اس کے شگوفوں میں جھکے ہوئے گچھے. کھجور جب ہوتی ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو کھجور کے پودے ہیں وہاں جس ٹہنی پہ جو ہے وہ کھجور لگی ہوتی ہے تو ایسے جو ہے وہ جھک رہی ہوتی ہے ان کھجوروں کے وزن سے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اتارا جاتا ہے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغ انگور، زیتون اور انگور کے. تو یہ باغ جو ہیں یہ بھی جو ہے یہ بھی اگانے والا کون ہے؟ مشتبہاً وغیر متشابہ، باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. تو بعض ایسے پھل ہوتے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، بعض ایسے پھل ہیں جو بالکل مختلف ہیں. جیسے آم ہے اور کیلا ہے تو یہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو آسانی سے جو ہے وہ پہچانا جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو کنو ہے اور مالٹا ہے اور پتہ نہیں سنگترا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ملتی جلتی ہیں آپس میں. تو جو لوگ وہ اس کے ماہر نہیں ہوتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مالٹا کون سا ہے اور کنو کون سا ہے اور پتہ نہیں کیا کون سا ہے. وہ سب کو بس مالٹے یا کنو یا ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ دکھنے میں ایک جیسے لیکن ہے مختلف پھل ہیں. اب جو ماہر ہے وہ بتائے گا کہ یہ کنو ہے، یہ جو ہے یہ مالٹا ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس طرح کا ہے. تو مشتبہاً وغیر متشابہ، تو جو باہم ملتے جلتے بھی پھل ہیں وہ بھی بنانے والا اللہ ہے، جو جدا جدا ہیں وہ بھی بنانے والا اللہ ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور دیکھو ہر ایک کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف. آپ دیکھ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پھل کو جو ہے وہ پکاتا ہے.
کہ وہ پھل جو ہے وہ جب کچا ہوتا ہے، جب درخت پہ ہوتا ہے، تو اس کا جو چھلکا ہے وہ انتہائی ترش ہوتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور انتہائی سخت ہوتا ہے، یعنی اس کو توڑا بھی نہیں جا سکتا، اور انتہائی ترش بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو بڑی ترشی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب یہ درخت کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اندر کیوں اتنی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے ترشی بھی رکھی ہے اور سختی بھی رکھی ہے، تاکہ اس کے پرندوں سے جو ہے وہ حفاظت ہو سکے، نہیں تو وہ سارا پرندے ہی کھا جائیں گے۔ تو لہٰذا ان سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسا پروٹیکشن کا نظام جو ہے وہ بنا دی ہے کہ وہ جو ہے اور کوئی انسان کے علاوہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بہرحال جب وہ فصل پک جاتی ہے تو پھر جب اس کو اتارا جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہی چھلکا نرم بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ترشی بھی نہیں رہتی، آپ آرام سے اتار کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی ترشی بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے ہمیں پھل کھلانے کے لیے بھی، کہ کن کن مراحل کے اندر سے وہ پھل جو ہے وہ گزر کر ہماری پلیٹ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ تو آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ حیران کر دیتی ہے کہ کن کن مراحل سے گزر کر پھل جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینہ، دیکھو ہر ایک کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آ گئیں، اتنی نشانیوں کا بیان آ گیا، اور دیکھیں یہ کتنی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ ہی ہے جو گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا برآمد کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے جیسے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو، اللہ ہی ہے جو زندوں کو موت دے دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر صبح کا مبارک منظر ظاہر کرتا ہے، اللہ ہی نے رات کو انسانوں کے سکون کے لیے بنایا ہے، اللہ ہی نے سورج اور چاند کو دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا ہے، اللہ ہی نے ستاروں کو بحری اور بری سفر کے دوران سمتوں کے تعین کے لیے بنایا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے عارضی اور ایک مستقل ٹھکانے کا تعین کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو بارش کے ذریعے اناج پیدا کرتا ہے جس کے دانے تہ بتہ ہوتے ہیں، اللہ ہی ہے جو کھجوریں پیدا کرتا ہے جس کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی ہے جو انگور، زیتون اور انگور کے باغ پیدا فرماتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ایسے پھل پیدا فرماتا ہے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان، تو یہ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو، یعنی وہ کہتے ہیں یہ بھی شاید اللہ کی خلقت میں کوئی جو ہے نا وہ کسی درجے کے کوئی شریک ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ پیدا کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے۔ یہ عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کے گروہ نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو پتہ نہیں کس نے کیا جو ہے وہ اللہ کے والے سے جو ہے وہ گھڑ لیا ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تخلیق، یہ پہلے بھی کہیں بحث آئی تھی تو ہم نے کی تھی۔ ایک لفظ ہوتا ہے تخلیق، ایک لفظ ہوتا ہے بدی، بدا یا ابدا سے بدی۔ تخلیق ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود تھی، آپ نے اس ایک چیز سے جو ہے وہ دوسری چیز بنا لی، جیسے لکڑی آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس لکڑی کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ کرسی بنا لی، یا آپ کے پاس مٹی موجود تھی تو آپ نے مٹی سے جو ہے وہ اینٹ بنا لی، یا کوئی چیز ایک موجود تھی تو اس ایک موجود چیز سے آپ نے جو ہے وہ کسی نے دوسری موجود چیز جو ہے وہ بنا لی۔ لیکن بدی کس کو کہتے ہیں؟ بدی کہتے ہیں کچھ بھی وجود میں نہیں تھا، عدم سے وجود میں لانا۔ تو عدم سے جب وجود میں لایا گیا تو وہ کرنے والی ہستی کون ہے؟ وہ کرنے والی ہستی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو عدم سے جو ہے وہ وجود میں نہیں لا سکتا، بلکہ تخلیق کر سکتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز بنا سکتے ہیں، لیکن عدم سے وجود میں۔ یہ کائنات
نہیں تھی، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ عدم سے جو ہے وہ وجود میں لے کر آئے ہیں۔ تو بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا، یہ پہلے کوئی را میٹیریل موجود نہیں تھا۔ یہ جتنا جو مادہ ہے اس وقت کائنات کے اندر، تو یہ مادہ پہلے کہیں موجود نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے جو اس نے وجود بخشا، اور پھر یہ پوری کائنات کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، زمینوں کا بھی، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ انا یکون لہ ولد، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو جس طرح انسان ہے، تو انسانوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ اولاد کے لیے جو ہے وہ میاں بیوی ہیں، تو بیوی ہوگی، تو بیوی جو ہے وہ پروڈکشن میں اس کا جو ہے وہ زیادہ کردار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے تو بنایا ہے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ قریش کو جو ہے وہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کس کو جو ہے وہ رب بنائے بیٹھے ہو، تو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ خالق کل شیء، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اسی کی۔ تو یہ اللہ ہے، یہ جو اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آگے ہم نے اتنی چیزیں پڑھی کہ اللہ نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اب آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، پس تم جو ہے وہ اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا کارساز بھی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے جو ہے وہ آنکھیں نہیں پا سکتی، یعنی ہماری جو آنکھیں وہ اسے نہیں پا سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی اس کے نگاہیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ احاطہ کر لیتا ہے نگاہوں کا، یعنی وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، البتہ ہم جو ہے وہ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت ہی باریک بین، خوب جو ہے وہ باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی چشم کشا حقائق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ یہ چیز بنانے والا کون، یہ چلانے والا کون، اس کو کنٹرول کرنے والا کون، تو ہر چیز اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ تو قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے آنکھ کھول لی تو اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے۔ تو جو کوئی آنکھ کھول لے گا، اپنے رب کو پہچان لے گا، تو جو کوئی اپنے رب کو پہچان لے گا تو اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہ، جو کوئی اندھا بنا رہا تو وہ اس کے اپنے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر تمام انسان اول و آخر تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی میں کوئی ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام بندے اول و آخر تمام اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو فمن ابصر، تو جس نے آنکھیں کھول لی، فلنفسی، تو اس کا اپنا ہی نفع ہے نا، جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرتے، کیونکہ دعا تو ہمیں یہی سکھائی جاتی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی جو ہے وہ بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو کوئی اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو رب مان لیتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، وہ امن میں بھی آ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اپنے فائدہ، اسی کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو فمن ابصر فلنفسی، جو جس نے اپنی آنکھ کھول لی، اپنے رب کو پہچان لیا تو اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ ومن عمی، جو کوئی اندھا بنا رہا کہ نہیں خدا تو نہیں ہے، وہ خدا کو پہچاننے سے انکاری رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی کے سر ہے، اس نے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ برا کیا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، تم خود ہی جو ہے وہ اپنے اچھے اور برے کے جواب دہ ہو۔ تو کچھ اچھا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے،
اور اگر کوئی جو ہے وہ برا کرو گے تو اس میں تمہارا ہی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات، تصریف آیات، یا گما کے لاتے ہیں، یا ایک ہی بات کو کہنے کے کوئی مختلف انداز ہوتے ہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس بات کو کہنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو اس کو تصریف الآیات کہا جاتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے بیان کرتے ہیں ہم آیات، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں آپ نے درستہ خوب ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھایا ہے۔ درستہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درستہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا۔ جیسے ایک وائٹ بورڈ جو ہے ہوتا ہے، وہ کلاس کے اندر جو وائٹ بورڈ ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کے اوپر لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں، پھر لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں، پھر لکھتے ہیں پھر مٹاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ سلیٹ ہوتی تھی یا تختی ہوتی تھی، وہ تختی کے اوپر جو ہے وہ لکھتے تھے پھر مٹاتے تھے، پھر تختی کے اوپر لکھتے تھے پھر مٹاتے تھے، پھر تختی کے اوپر لکھتے تھے پھر مٹاتے تھے۔ تو ایک ہی جو چیز ہے اس کو بار بار جو ہے وہ کرنا، تو وہ درستہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو وَلِيَقُولُوا درستہ، اور تاکہ وہ کہیں آپ نے خوب پڑھ سنایا، یعنی آپ نے جو ہے نا وہ پڑھانے کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اسے ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ وضاحت چیزیں موجود ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو مشرک ہے ان سے آپ اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیجیے، آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لیجیے، آپ اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لیجیے، حنیفہ ہو جائیے، آپ بھی یکسو ہو جائیے، حنیفہ ہو جائیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ جبر بھی کر سکتا تھا، یعنی جیسے ہی وہ شرک کے لیے سوچتے تو ان کا دماغ معوف ہو جاتا، وہ زبان سے کوئی شرک کے لیے کوئی ایسا الفاظ نکالتے تو ان کی زبان جواب دے جاتی، وہ ہاتھ سے کوئی بت بنانے لگتے تو وہ ہاتھ ہی ان کا شل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، وہ اس طرح بھی کر سکتا تھا، وہ بزور شمشیر بھی جو ہے وہ ان کو بزور زبردستی بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَا أَشْرَكُوا، تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار۔ تو نہ آپ ان کے اوپر نگہبان ہیں، نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بس پہنچاتے رہے، آپ پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے۔ اگر وہ قبول کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے تو ان کا اپنا نفع ہے، نہیں کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں کر رہے۔ اب جو ہے وہ آگے بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب آپ دعوت دیں تو دعوت میں کیا اسلوب ہونا چاہیے، کہ جو مخالفین ہیں ان کے جو خدا ہیں ان کو برا بھلا جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں جو ہے وہ نام لینا چاہیے، تاکہ دعوت جو ہے وہ مؤثر ہو اور وہ سمجھیں کہ ہاں یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ سنجیدگی سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور برا نہ کہو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ جیسے وہ بتوں کو پوج رہے ہیں تو تم بتوں کو برا نہ کہو، یا اور کوئی آگ کو پوج رہا ہے تو ان کے سامنے اب آگ کو برا نہ کہو کہ یہ تو بہت بری ہے جس کو تم پوج رہے ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ جو ہے وہ تمہارے رب کو جو ہے وہ برا کہیں گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ تمہارے رب کو جو ہے وہ برا کہیں گے، عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ تو ان کا تو جو رب ہے وہ تو ویسے بھی کوئی چیز نہیں ہے، ویسے بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بت ہے، آگ ہے، جو بھی ہے اس کی ویسے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کو تو کیا ہونا اگر کچھ تم دو گے، برا بھلا کہو گے۔ لیکن جواب میں جب وہ جو ہے وہ تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے تو تم سبب بنے ہو اپنے رب کو برا بھلا کہلوانے کا، تو تم سبب نہ بنو، تم ان کے جو بت ہیں ان کا نام بھی بولو، کہ تنقید کرو اپنی جگہ، لیکن بولو کوئی ایسی انسلٹنگ الفاظ ان کے لیے وہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ برا کہیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ،
اسی طرح ہم نے خوشنما کر دیے ہر امت کے لیے ان کا عمل. یعنی جو بت پوج رہے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑا خوشنما ہے کہ ہاں بھائی یہی خدا ہے، اصل خدا تو یہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بتوں کو نہیں پوج رہے وہ غلط ہے. تو جو بھی کوئی جہاں بھی کوئی جس طرح بھی کر رہا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اصل حقیقت تو یہی ہے، اصل کام تو یہی جو ہم کر رہے ہیں. تو کذالک زینا، تو اسی طرح ہم نے مزین کر دیا لکل امت، ہر گروہ کے لیے عملہم، ان کا کام، جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آپ اسلام کے نام پر آپ دیکھیے نا کیا ہوتا ہے کہ مزاروں پر آپ چلے جائیں، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، نشہ ہو رہا ہے، کس قسم کے نشے جو ہے وہ وہاں ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے سب کو معلوم ہے. تو لیکن ان کے لیے وہ مزین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اصل نیکی تو یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور ان کے سامنے اگر صحیح نیکی کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اصل نیکی تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے خوشنما کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کا جو ہے وہ لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ بتا دے گا انہیں جو کچھ کہ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو. وہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں تو اس میں ان کا نفع ہے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے. زبردستی تو ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. وہ جو آیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اسے کیا مراد ہے کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ صرف اور صرف دعوت ہے. ہم جو ہے وہ صرف دعوت دیتے رہے. ہاں اگلے کا دل پھر جائے، دعوت ہم اتنے پیار سے دیں، اتنے محبت سے دیں، اتنے اعلیٰ طریقے سے دیں کہ اگلے کا دل جو ہے وہ پھر جائے اور وہ ہماری دعوت کو قبول کر لے، تو یہ ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. ورنہ زبردستی تو کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، زور دیتے ہوئے اپنی قسموں پر، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آ گیا ان کے پاس کوئی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. یہ بات ہم پچھلی کلاسز میں کئی دفعہ جو ہے وہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس بات کے اوپر وہ آ کے جو ہے وہ اڑ گئے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ جو ہے نا ہمیں کوئی معجزہ دکھائے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ ایسے چھڑی پھینکتے سام بن جاتا، ہاتھ نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. آپ کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، نابینا کو بینا کر دیتے، کوڑیوں کو تندرست کر دیتے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں نا کہ انبیاء یہ معجزات دکھاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات، اسی معجزات میں سے کسی قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھانا. تو لہٰذا اب جو ہے وہ بار بار یہی بات کہتے، اگر آپ کوئی معجزہ لے آئیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں آپ کچھ ہوئے بھی ہیں، یعنی بالکل ایسا نہیں ہے کہ معجزات بالکل نہیں ہوئے، لیکن ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہوئے، لیکن کچھ ہوئے بھی. جیسے شق قمر جو ہے وہ ہوا، چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ کفار وہاں موجود تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ چاند اگر 2 ٹکڑے ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو ایک طرح الساعۃ وانشق القمر، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا، قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند جو ہے وہ پھٹ گیا. تو کیا وہ شق قمر دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے کہ ہاں بھائی یہ واقعی یہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے کر لیا ہے، کوئی جادو کر لیا ہے، ہماری جو ہے وہ کوئی نظر بندی ہو گئی ہے. حقیقت کے اندر چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، بلکہ ہماری جو ہے وہ کوئی نظر جو ہے وہ انہوں نے بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایسے لگا کہ جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. تو لہٰذا کیا وہ ایمان لائے؟ وہ تو ایمان نہیں لائے، یعنی اس کے باوجود یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. تو لہٰذا اگر ان کو کسی قسم کا کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کل انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے معجزے تو صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی وہاں بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی پڑھ کر آئے ہیں، وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار یہی بات کہتے تھے کہ میں جو معجزہ پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کے اذن سے ہے. تو بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، وہاں یہی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے. میں کوڑی کو
تندرست کر دیتا ہوں تو اللہ کے اذن سے، میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے، تو ہر چیز اللہ کے اذن سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو کل انما الآیات عند اللہ، فرمائیے معجزے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور مسلمانوں تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب یہ معجزہ آئے گا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہی بات جو آگے میں کر رہا تھا، اور بھی جگہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور یہاں بھی یہ بات آ گئی کہ جب ان کے سامنے معجزہ پیش کیا جائے گا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو ان کا معجزہ ہے وہ ڈیمانڈ اگر پوری کر دی جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ پھر مستحق عذاب ہو جائیں گے۔ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ سنت کا عمل ظہور ہوگا کہ اگر کوئی قوم معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتی تو اس کو پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا ظہور ہوگا اور پھر انہیں ہلاک کیا جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ان کو معجزات نہیں دکھائے جا رہے تو اس کے اندر انہی کا جو ہے وہ نفع ہے۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تو جب اگر معجزہ آ بھی جائے گا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، یعنی حق قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر سلب کر لی جاتی ہے۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے وہ ایمان نہیں لائے تھے قرآن پر پہلی مرتبہ۔ یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا مختلف خوبیاں صفات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے یہ بازو دی ہیں، تو ان بازوؤں کا کیا کام ہے کہ ان سے ہم کام کاج لیتے ہیں۔ اگر ایک رسی باندھ دی جائے اور بازو پر جو ہے وہ ایک مضبوط رسی جو ہے وہ لپیٹ دی جائے اور پورے 6 مہینے 1 سال جو ہے وہ رسی جو ہے وہ بندھی رہے، اور میں بولوں میں تو آئندہ اس بازو سے کام نہیں لوں گا، میں تو صرف دوسرے بازو سے کام لوں گا، تو 6 مہینے سال بعد جب اس رسی کو کھولا جائے گا تو یہ بازو واقعی کام کرنا چھوڑ چکا ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ ایک عضو کو استعمال نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر وہ عضو اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے، کہتے ٹھیک ہے اس کو ضرورت نہیں۔ ایک شخص اگر آنکھوں پر پٹی باندھ دے، ایک آنکھ پر پٹی باندھ لے اور بولے کہ اب صرف میں ایک آنکھ سے دیکھوں گا، تو عین ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی اس آنکھ کی بینائی چلی جائے کہ جس پر اس نے پٹی جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں صفات، خوبیاں جو ہمارے اندر رکھی ہیں، تو ان کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ خوبیاں کام بھی کرتی رہتی ہیں اور یہ مزید بھی جو ہے وہ ایفیشینٹ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ان کا کام ہم چھوڑ دیں تو پھر یہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے کی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہم سب کے اندر، حق کو پہچان لینے کی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے حق آیا ہے اور آپ نے حق کو پہچان لیا ہے، پہلی دفعہ پہچان لیا ہے حق کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آگے بڑھ کر اس حق کو قبول کرتے اور اس حق کے اندر شامل ہو جاتے۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے اس حق کو اگنور کر دیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس حق کو جو ہے وہ اگنور کر دیا۔ اب ہوگا کیا، دوسری دفعہ جب وہ سامنے آئے گا تو اس کی وہ شدت نہیں ہوگی جو پہلی دفعہ تھی۔ اب آپ پھر اس کو اگنور کریں گے، پھر تیسری دفعہ حق سامنے آئے گا پھر اگنور کریں گے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے آپ کی وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے جب حق آئے گا بھی تو آپ کو وہ حق محسوس ہی نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے بس یہ باتیں نہیں۔ تو لہٰذا وہ جو صلاحیت ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ کی ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے، حق کو نہ پہچاننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت انسان سے واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے قرآن پر پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ بھٹکتے رہیں، بس آپ جو ہے وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ سرکشی کے اندر جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے 7 پارے بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ تو اب ہم اس کے آگے جو چل رہے ہیں تو 8ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ انشاءاللہ ہم قرآن کو ایک وقت مکمل بھی کر سکیں۔ آیت نمبر 111 ہے، سورہ انعام ہی کی چل رہی ہے اور یہ 8واں پارے کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ بات وہی ہو رہی ہے کہ اگر معجزہ دیکھ بھی لیں تو معجزہ دیکھ لینے کی صورت میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم واقعی نازل کرتے ہیں ان کی طرف فرشتے،
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کرنے لگے ان سے مردے۔ یعنی یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں، یہ جو معجزات مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان کو یہ معجزات دے بھی دیں، اور کیا معجزات دے دیں کہ اگر فرشتے نازل ہو جائیں، اگر ان سے مردے باتیں کرنے لگیں، وَعَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیتے ان کے پاس ہر چیز کو سامنے لا کر، جو یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، تو جو یہ معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر یہ سارے ہم ان کو دکھا بھی دیں، ما کانوا لیؤمنوا، تو پھر بھی یہ نہیں تھے ایسے کہ یہ ایمان لاتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو جو ایمان جو چاہتا ہے کہ ایمان لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جو بھی کوئی ایمان لانا چاہتا ہے، ایمان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے منزل جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ما کانوا لیؤمنوا، اگر یہ سب ہو بھی جائے تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ جہالت کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں کو، انسانوں اور جنوں میں سے۔ جو ہر نبی جب بھی دعوت آئی ہے تو ہر نبی کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی ہے، اور ہر نبی کی مخالفت جنوں کے اندر بھی کی گئی، شیطانوں کے اندر بھی کی گئی، اور ہر نبی کی مخالفت انسانوں کے اندر بھی جو ہے وہ کی گئی۔ تو یہ جو مخالفت ہوتی ہے، یہ اصل میں تو یہ بلندی پرواز کے لیے جو ہے وہ مخالفت ہوتی ہے، یعنی تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو حق و باطل کی جو کشمکش ہے یہ چلتی رہی ہے، ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت والے دن تک حق و باطل کی جو ہے وہ کشمکش جو ہے وہ چلتی رہے گی، چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو حق والے ہوتے ہیں، ایک تو کھرے اور کھوٹے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کون ہے جو حق کے ساتھ واقعی مخلص ہے، کون ہے جو واقعی خون دینے والا مجنو ہے، اور کون ہے جو دودھ پینے والا مجنو ہے۔ تو ایک تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، کہ کون اللہ کے ساتھ واقعی مخلص ہے اور کون صرف مخلص ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی مخلص ہوتا ہے تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ درجات بھی جو ہے وہ بلند فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، تو شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض، چپکے سکھاتے ہیں ان میں سے بعض کو، زخرف القول غرورا، دوسروں کو خوشنما بات دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں ڈٹے رہو، ایمان نہیں لانا، جمے رہو، بس تم نے ایمان نہیں لانا، جو بھی ہو جائے، معجزہ بھی دکھا دیا جائے، جو بھی کر لیا جائے، تم نے جو ہے وہ ایمان نہیں لانا۔ تو ایک دوسرے کو وہ جو ہے نا وہ باتیں سکھلاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈٹے رہنے کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسے نہ کرتے، لیکن وہ باتیں اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ یعنی اگر وہ سوچتے ہی ایسا، جن و انس جو شیاطین ہیں وہ صرف سوچتے اور وہ ان کا کام تمام ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا نہیں ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو سو چھوڑ دیجیے انہیں اور اسے جو وہ جھوٹ جو ہے وہ گھڑ رہی ہیں، تو آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ لے آئیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پسند کریں اسے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کریں وہی برائیاں جو یہ کرنے والے تھے۔ یعنی اگر تو کوئی ایمان لانے والا ہوگا تو ایمان لے آئے گا، لیکن جو مخالفت کر رہے ہیں، جو انسانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں یا انبیاء کی مخالفت کرتے رہیں، جو شیاطین میں سے مخالفت کرتے رہیں، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کرتے رہنے دیجئے۔ وہ جہنم میں اپنے درجے بلند کر رہے ہیں، تو جہنم میں اپنے درجے بڑھا رہے ہیں، جیسے یہ اہل ایمان حق پر ڈٹ کر جنت کے اندر اپنے درجے بڑھا رہے ہیں، تو وہ جو کافر ہیں، جن ہیں، انس ہیں، وہ ڈٹ کر جہنم کے اندر اپنے درجے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے
تو کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی اور منصف، کوئی اور حکم بھی ہے جس کو میں اللہ کے سوا جو ہے وہ تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ، مفصلہ بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی تھی کتاب، یعنی جو یہودی ہیں، اس سے پہلے یہود جو ہے ان کو کتاب دی گئی تھی۔ یعلمون، وہ اس بات کو جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ تو یعنی ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں نازل کیا ہے۔ ان کے پاس ظاہر بات ہے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ واضح کرتی ہے، اور ان کو خوب اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، جو شک کرنے والے ہیں ان کے اندر آپ نہ بنیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہی پوری ہوئی اور وہی پورے ہونے والی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، کوئی نہیں بدلنے والا اس کی باتوں کا، وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے سب سننے والا، سب جاننے والا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اصول جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، انفرادی سطح پر بھی ہمیں یہ اصول اپنانا چاہیے، اجتماعی سطح پر بھی ہمیں اس کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سور اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو گے اکثر کی جو زمین میں ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ کیا بڑی خوشی کا اظہار کیا جو ہم بڑے زیادہ ہیں جی تعداد میں، تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جو زمین میں کثرت سے ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں بھٹکا دیں گے سیدھے راستے سے۔ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پر ہی جو ہے وہ گامزن رہی ہے، اس لیے کہ گمراہی کا راستہ جو ہے وہ بڑا لذت والا راستہ ہوتا ہے، بڑا مزیدار راستہ ہوتا ہے، انہیں کھانے پینے کا بڑا لطف ملتا ہے، وہ اس گمراہی کے راستے پر کھانے پینے کا بڑا وافر اہتمام ہے، جنسی خواہشات کی تسکین اس راستے پر بڑی ہے، اور جدھر وہ چلتے ہیں یعنی وہ ان کو کوئی حلال و حرام کی قید نہیں ہے، ان کو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ جو ہے تو وہ راستہ بڑا آسان ہے، تو وہ جو آسان راستے اس کے اوپر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ تو اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک آدمی آپ دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں، ایک آدمی کسی جگہ کھڑا ہو جائے اور ایسے آسمان کو جو ہے وہ دیکھنے لگ جائے، دوسرا آ کے دیکھنے لگ جائے گا، تیسرا آ کے دیکھنے لگ جائے گا، سارے دیکھنے لگ جائیں گے، حالانکہ ہوگی کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بندہ جو کام کر رہا ہو، پھر دوسرا بھی کرنے لگ جائے، تیسرا بھی کرنے لگ جائے، چوتھا بھی کرنے لگ جائے، تو وہ کام کرنا سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب سارے لوگ گمراہی والے کام کر رہے ہیں، جب سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں غلط کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ساری جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ پریشانی ہے نہیں۔ ہاں، اس صورت میں صحیح کام کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کام جو ہے وہ اب کیسے ہوگا، سیدھے راستے پر جو ہے وہ اب پھر کیسے چلا جائے گا۔ تو ان یتبعون الا الظن یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ جو گمراہ ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ نہیں مانتے اس کے سوا کیا سرائیاں کرتی ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو جدید سسٹم ہے جس کے تحت ملکوں کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ جو اکثریت جو چاہے گی اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جائے گا، اکثریت جو چاہے گی اسی کی مرضی کی حکومت بنے گی۔ تو اب اکثریت تو ہم نے پڑھ لیا کہ اکثریت تو فاسق و فاجر ہوتی ہے، تو اگر اکثریت کی مرضی کی حکومت بنی تو اس کا مطلب ہے کہ فاسق و فاجر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بننے والی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اسی نظام کے پیچھے بھاگے چل رہے ہیں کہ جس کے اندر اکثریت کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انتہائی واضح کر دیا ہے کہ بھائی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو گے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی نکتہ ہے کہ حق پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں،
تو لہٰذا اگر تم حق پر چلو گے تو تمہیں بڑی مشکل سے جو ہے وہ کوئی ساتھ والوں کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوگا، کیونکہ حق کے اوپر چلنے والے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کام ہوتے ہیں۔ تو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، آگے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے اسے جو بھٹک رہا ہے اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والے کو، کون ہے جو سیدھے راہ پر چل رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور کون ہے جو بھٹک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے نام لیا گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشرکین نے، بعض جانداروں کو وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان کو خاص حرام کیا ہوا تھا کہ یہ ایسے ہو جائے تو حرام ہے، تو ایسے ہو جائے تو حرام ہے، تو ایسے ہو جائے، حالانکہ ان کا قرآن حدیث کسی مذہب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے نام لیا گیا ہے اللہ کا جس پر، ان کنتم بآیاتی مؤمنون، اگر تم اس کی آیات پر جو ہے وہ ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ نہیں کھاتے اس میں سے پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام جس پر۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں مسلمان ہوئے تو وہ بھی وہ جانور نہیں کھاتے تھے، جیسے کوئی جانور اگر بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا تو کان کاٹ گیا ہے تو چلو اب یہ بتوں کے نام ہے، تو ایسا کوئی جانور اگر ذبح ہوتا تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے نہیں، یہ وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں۔ جیسے آج بہت سارے مسلمان جو ہے وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ شاید گائے کا گوشت جو ہے نا وہ بڑی کوئی مقدس چیز ہے، گائے جو ہے وہ مارتا ہے تو وہ اس کا گوشت کھانا کوئی بڑی ٹھیک چیز نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز پر اس کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو کھاؤ اس میں سے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ واضح کر چکا ہے تمہارے لیے وہ سب جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ اضطرار ہو جائے، یعنی جان بچانے کے لیے اس صورت میں جو ہے وہ حرام بھی جو ہے وہ کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر کسی علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا ہے حد سے گزرنے والوں کو، تو جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، جو سب کے نظروں میں ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی نظروں میں نہیں ہوتے ہیں، جیسے انسان اکیلا ہو اور اکیلے انسان کے ساتھ وہ ایک موبائل ہو تو موبائل کے اوپر پھر وہ کچھ حرکت کر لے تو وہ جو ہے وہ چھپا ہوا گناہ ہے۔ تنہائی میں اندر جو انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، پھر وہ اس وقت اگر کوئی گناہ کرتے تو وہ چھپا ہوا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ کر رہے ہیں۔ تو جو وہ اعمال کر رہے ہیں، اچھے اعمال برے اعمال، تنہائی کے اندر بھی چھپا کر بھی اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے نہیں پکارا گیا اللہ تعالیٰ کا نام جس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ جو ہے وہ گناہ ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ جس جانور کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا وہ تمہارے لیے حرام ہے، تم نے اس کو نہیں کھانا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً یہ جو شیاطین ہیں، لَيُوحُونَ، یہ بھی وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف۔ تو شیطان بھی اپنے جو ساتھی ہیں ان کو سکھاتا ہے، آرگومنٹ سکھاتے ہیں، یعنی اگر آپ بات کریں گے تو شیطان بھی اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ آرگومنٹ سکھاتے ہیں۔ اگر کہیں وہ شیطان کا دوست، شیطان کا ساتھی کمزور پڑ رہا ہوگا اور اسے محسوس ہوگا کہ جو حق والا جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، تو شیطان خود آ کے اس کی پھر جو ہے وہ مدد کرتے، تو اسے بھی وہی کرتے، اس کے دل میں خیال ڈالتے، القاع ڈالتے کہ یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے کرو۔ تو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو وہ وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے کہنا مان لیا ان کا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم بھی جو ہے وہ پھر مشرک ہو جاؤ گے، تمہارا شمار بھی جو ہے وہ پھر انہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا تم نے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بچ کے رہنا ہے۔ تو یہاں پر یعنی خاص طور پر ہمیں ہدایت دی گئی کہ ظاہرہ اور پوشیدہ گناہ
ظاہری اور پوشیدہ گناہ جس قسم کے بھی گناہ ہیں تو ان سے تم اجتناب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرو، ان سے اجتناب کرو۔ تو یہاں پر میرے خیال میں آج ہم رک رہے ہیں، تو آیت نمبر 121 تک پڑھے، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔